بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القلم میں کفار مکہ کی نصیحت کے لیے باغ والوں کو ایک قصہ بیان کیا ہے کہ ایک بہت ہی مالدار شخص تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین اور باغوں کی نعمت عطا کی تھی اور وہ اس نعمت کی بڑی قدر کرتا تھا، اور وہ اس میں سے غریبوں کا بھی جب پیداوار ہوتی تھی حصہ نکالتا تھا۔ تو جب تک وہ حصہ نکالتا رہا اللہ تعالیٰ نے اس کے مال میں برکت دی، اور پھر جب اس کی اولادوں نے غریبوں کا حصہ نہیں نکالا، اس نعمت کی قدر نہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اولادوں کے ساتھ بہت ہی برا انجام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کفار مکہ کو بھی یہی ثابت بتا رہے ہیں کہ تم اگر اس نبی کی قدر نہیں کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو باغ والوں کا ہوا ہے۔ قصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک بڑا ہی مالدار آدمی تھا جس کے پاس زمین اور باغ تھے۔ وہ اپنی پیداوار میں سے غریبوں اور مسکینوں میں کافی حصہ تقسیم کیا کرتا تھا، اور جس دن پھل توڑنے کا دن مقرر ہوتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا کہ اس دن شہر کے سب فقیر جو ہے جمع ہو جایا کرتے تھے۔ تو جو مالدار مالک تھا وہ سب کو کچھ کچھ خیرات تقسیم کرتا، اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کے مال میں خوب برکت عطا کی تھی۔ لیکن جب وہ مر گیا تو اس کے 5 بیٹے جو ہے ان باغوں اور زمین کے وارث بن گئے۔ جب کھیت اور پھل پک کر تیار ہو گئے اور کاٹنے کا جب وقت آیا تو ان بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارا باپ تو بڑا ہی ناسمجھ تھا، جو اپنی دولت فقیروں اور غریبوں میں بانٹ دیا کرتا تھا۔ ہم تو ایسے پاگل نہیں کہ اپنی محنت کو یوں برباد کر دیں۔ اتنا جو فقیر لے جاتے ہیں وہ اپنے ہی کام کیوں نہ آئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم کیا کریں گے، بہت ہی صبح جا کر فصل کاٹ لیں گے اور پھل اتار لیں گے تاکہ غریبوں کو پتہ ہی نہ چل سکے، اور سارا مال ہم رکھ لیں گے۔ ادھر تو یہ لڑکے خدا کا حکم ادا نہ کرنے کے ہیلے بہانے تلاش کر رہے تھے، پلاننگ کر رہے تھے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسی گرم ہوا چلی کہ رات کو تمام سرسبز باغ ان کے جو ہے وہ جل کر خاک ہو گئے۔ جب یہ اپنے باغ میں صبح صبح پہنچے تو برباد شدہ باغ اور کھیت کو دیکھ کر سمجھے کہ شاید ہم راستہ بھول گئے ہیں، لیکن پھر جب کچھ دوسری نشانیاں انہوں نے اپنے باغ کی دیکھی تو دیکھ کر کہنے لگے، ارے یہ تو ہمارے کھیت اور باغ ہیں۔ اب وہ سمجھے کہ ہم نے اللہ کے حکم کے خلاف غریبوں اور مسکینوں کو حصہ نہ دینے کا جو فیصلہ کیا تھا اس کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سزا عطا کی ہے۔ ان میں سے ایک نیک آدمی نے کہا کہ میں نے تم کو پہلے ہی نہ سمجھایا تھا کہ اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، ہم نے خود ہی اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اور ایک دوسرے کو آپس میں برا بھلا کہنے لگے۔ پھر متفق ہو کر کہنے لگے کہ بے شک ہم حد سے نکلنے والے تھے، سب مل کر توبہ کر لو، شاید توبہ کی برکت سے ہمارا پروردگار ہم کو اس سے اچھا باغ بدلے میں دے دے۔ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ انہوں نے اتنے وثوق سے کہا کہ ہم صبح پھل توڑ لیں گے، اور انشاءاللہ بھی نہ کہا۔ ساتھیو، اس کہانی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی پیدا ہوتا ہے وہ سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں غریبوں کا بھی حق ہوتا ہے، اور جب کسی کام کا ارادہ کریں تو اللہ سے مدد مانگیں اور انشاءاللہ بھی کہنا چاہیے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل